عزتدار چیز کی قدر کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں JNN نیوز اور لائیو ایٹ کیپٹل کے ساتھ میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تھرڈ جنریشن وارفیئر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ جنریشن وارفیئر اور سیکنڈ، اور آج جو ہے تھرڈ جنریشن وارفیئر۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کرونا کی جو بڑھتی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، آج ہم نے جیسے انٹرو میں آپ نے سن لیا کہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تھرڈ جنریشن وارفیئر۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا کہ یہ تھرڈ جنریشن وارفیئر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جو تھرڈ جنریشن وارفیئر ہے، جیسے آپ نے خود عرض کیا کہ دنیا کے اندر ایک اینشنٹ جو ایراز تھے اس کی کچھ وارفیئرز تھیں، اس کے بعد جو ہے جو ماڈرن ایرا کی وارفیئرز آ گئیں، اور اس میں ماڈرن ایرا اگین جو ہے اس میں ایک ارلی ماڈرن ایرا تھا، ایک جو پیریڈ تھا، اور دوسرا جو تھا وہ لیٹ ماڈرن پیریڈ تھا۔ یہ جو جس وارفیئر کی آپ بات کر رہے ہیں، تھرڈ جنریشن وارفیئر جو ہے، یہ جو ماڈرن اور جو کلاسیکل سے نکل کے جب ہم ماڈرن ایج میں آتے ہیں تو یہ وہ والی وارفیئرز ہیں۔ اس وارفیئر کے اندر ہوتا یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے ایک تو آپ کی روایتی جنگ سے بالکل جو ہے وہ مختلف ہے، چونکہ اس جنگ میں جو ہے ایک جو فاسٹ قسم کا جو ویپنز ہیں ان کا استعمال تھا۔ اچھا، اس کے اندر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹینکوں اور اسلحے کی رفتار جو ہے، سپیڈ کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر زور تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ دشمن کو پیچھے سے ضرب لگانا، دائیں بائیں سے ضرب لگانا، اور ایسی جگہوں پہ ضرب لگانا کہ جہاں سے اس کو وہ بلبلا اٹھے، وہ چیخ اٹھے، اور وہ چلاتا ہوا جو ہے وہ باہر نکل آئے، یا اس کی بالکل جو ہے یکدم اس کی طاقت جو ہے وہ جواب دے جائے۔ پھر اس میں دشمن کو حیرت زدہ کرنا، اس کو سرنگوں کرنا، اس کو زیر کرنا، یہ تو تھا ہی، لیکن یہ کہ جو حملہ کرنا ہے، حملے میں جو اسٹریٹجی اپنائی جاتی تھی اس میں فیس ٹو فیس آنے کی بجائے اس کو انگیج کیا جاتا ہے۔ اچھا، انگیج کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور مختلف حربے اور مختلف طرح کی حکمت عملی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی ہے، مختلف طرح کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوا جاتا ہے۔ اس میں جو صورت ہے، جو انن فنن ہے، یہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس کو ریئیکشن ٹائم کم دینا۔ آپ کا دشمن جتنا دشمن آپ کا چکنا ہوگا اتنا ہی آپ کے جیتنے کے چانسز کم ہوں گے۔ سو آپ نے اس کو سوئے ہوئے رات کو بغیر موقع دیے بجلی کسی صورت کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ حیرت زدہ کر دینا ہے آپ نے، اور اس کو وہ سوچنے سمجھنے کی اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، چونکہ اس میں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی آ جاتی ہے، وہ ہم آگے جا کے ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے پاس ریئیکشن ٹائم کم سے کم ہو، جتنا کم سے کم ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے دشمن کے پاس اتنے ہی آپ کے جیت کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ ان کو انگیج کرتے ہیں، ان کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، یا ان کی سپلائی لائن جو ہے اس کو آپ کٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو ٹیکٹس جو ہیں وہ جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ ان کی اہم تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، آپ ان کے فار ایگزامپل آپ ان کے ڈیمز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ ان کے ایئرپورٹس پہ حملہ کرتے ہیں، یا آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیے نا، جو پرل ہاربر تھا، جو کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیپ ٹارگٹس آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب جو ڈیپ ٹارگٹس، اب پرل ہاربر کا آپ کو یاد ہوگا جو وہ بہت بڑا ایک اٹیک تھا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ فلم بھی بنی ہے۔ اب یہ اتنا وہ تھا کہ اس کے بعد ان کو پلٹ کے جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بہت زیادہ دیکھیں پرل ہاربر کے جواب میں انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ سو لامحالہ جو ہے آپ اس کو، آپ ان کے جو ڈیپ اسٹریٹجک جو ان کے جو ہوتے ہیں، جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ جا کے ہٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ کی بات نہیں کریں گے،
کیونکہ لیکن یہ ڈیپ ٹارگٹس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو ماڈرن پیریڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر آپ کا مین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دشمن کی کمر کیسے توڑنی ہے. کمر توڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں بہت سارے ملک ہیں جو ان کی ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں مختلف چیزوں پہ. فار ایگزامپل یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں بجلی کا ایک ترسیل کا نظام ہے. سو اگر آپ کسی ملک کی بجلی کے ترسیل کے نظام کو آپ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ یا آپ اس کو جو ہے وہ اپنے حملے کے ساتھ جو ہے اس کو خراب کر دیں یا اس کو بالکل آپ ختم کر دیں تو ان کا وہ آدھے وہ پیرالائزڈ ہو جائیں گے. سارا سسٹم آپ کا رک جائے گا, آپ کے ملک میں افراتفری پھیل جائے گی, سو نظام پورا کے پورا رک جاتا ہے. یا آپ اس ملک کے جو ان کی ان کی پورٹس ہے اس کے اوپر حملہ کر دیں, ان کی پورٹس کے اوپر حملہ کر دیں تو ان کا پورا سسٹم جو ہے ان کا ایکسپورٹس کا امپورٹ کا ان کا رک جائے گا, ان کے ملک میں چیزیں آنی بند ہو جائیں گی. یا آپ ان کی جو ہے ان کے ایئرپورٹس کے اوپر حملے کر دیں تو ایئرپورٹس اگر نہیں ہوں گے تو ان کے جہاز نہیں اڑ سکیں گے, وہ آپ کو نشانہ نہیں بنا سکتے آپ. یا ان کی چھانیاں ہوتی ہیں جو فوجی چھانیاں ہیں جو ان کی جو ان کو تباہ کیا جاتا ہے. یا اس طرح کی جو ہے یہ تھرڈ جنریشن وارفیئر کے اندر آپ ان کی جو اسٹریٹجک جو ان کی جو وہ جن کی ایک اہمیت ہوتی ہے خاص, آپ ان کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر جا کے جو ہے آپ ہٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو معذور کر دیا جاتا ہے. آپ ان کو معذور کر دیتے, پیرالائزڈ کر دیتے ہیں, آپ اس کو چلنے پھرنے کی شکل سے محروم کر دیتے ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا. سو یہ تو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے جو کہ جو تھرڈ جنریشن وارفیئر. اور تھرڈ جنریشن وارفیئر کی جو ایگزامپلز ہیں اس میں ورلڈ وار 2 ہے, کورین وار, پھر اس میں ویتنام وار, پھر اس میں جو ہے وہ جو پرشین گلف وار ہے, پھر اس میں جو ہے انویژن آف افغانستان میں جو رشین انویژن ہوا تھا اور پھر جو وہاں پہ لڑائی لڑی گئی تھی وہ اس کے اندر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے عراق وار ہے, یہ بھی یہ جو تھرڈ جنریشن وارفیئر کے انڈر آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ماڈرن جو ہم پہلے بھی بات بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, آپ نے کہا تھا کہ میں اس پہ آپ سے ماڈرن پیریڈ کے حوالے سے آپ کافی زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے تھے, آپ جاننا چاہ رہے تھے. میں نے کہا چلے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں اس کے اوپر کہ ماڈرن پیریڈ ہوتا کیا ہے. دیکھیں جو ماڈرن پیریڈ ہے یہ بالکل ایک, آپ نے یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا اینشنٹ پیریڈ کا. جو اینشنٹ پیریڈ جو تھا ایگزیکٹلی اینشنٹ پیریڈ جو ہے یہ جو 5000 BC ایون 3000 BC اور اس سے بھی پہلے کی جو وہ ہے, یہ سارے کے سارے جو اینشنٹ پیریڈ ہے. لیکن جو ماڈرن پیریڈ ہے, ماڈرن پیریڈ کو جب میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آپ کو جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں آپ ارلی ماڈرن پیریڈ میں اور پھر اس کے بعد لیٹ ماڈرن پیریڈ میں. جو ارلی ماڈرن پیریڈ ہے جو اوورآل اگر ماڈرن پیریڈ کو دیکھیں تو یہ آپ کا 1500 سے لے کے اور 1815 تک سٹارٹ آتا ہے. 1500 سنچری سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں ساری کے ساری وہ جو یورپ کا ایک بہت بڑا وہ آ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی سول وار بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر بہت ساری ریاستوں کا فال اور ان کا جو ہے وہ اٹھنا اور بیٹھنا وہ سارا کچھ اس کے اندر, اس میں سلطنت عثمانیہ بھی آ جاتی ہے, اس میں یورپ کا عروج بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جو یہاں پہ جو مغل سلطنت کا جو زوال وہ بھی آ جاتا ہے, اس میں جاپان کا جو وہ بھی آ جاتا ہے, اس میں افریقہ کی ریاستیں جو تمام ہوتی ہیں وہ بھی ساری یہ ساری اسی کے اندر جو ہے وہ اس پیریڈ کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن اس پیریڈ کو جب ہم اگین اسپیسیفائی کرتے ہیں جو ماڈرن پیریڈ ہے, اس کو جب ہم ارلی ماڈرن پیریڈ میں جب ہم لے کے جاتے ہیں تو یہ ارلی ماڈرن پیریڈ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1500 سنچری سے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی جو گن اور رائفل, اچھا جب یہ گن اور رائفل جب بنتی ہے تو یہ آپ کا ماڈرن جو ارلی ماڈرن پیریڈ ہے یہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. چونکہ انہوں نے آ کے پھر جو ہے جنگوں کے طریقہ کار کو بدل دیا تھا. اس سے جنگیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فاسٹ پیس ہوئی تھیں, تھوڑی سی وہ جو صفوں میں تو ہوتا تھا, بٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی لائنز قطار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حکمت عملی بیچ میں ایڈ ہونے شروع ہو جاتی ہے. آپ جو ہے دور تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور پھر اس طرح جو ہے اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. اس میں آتشی جو پاؤڈر تھا جو وہ بیچ میں ایڈ ہوتا ہے, گولہ بارود ایڈ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے توپ خانہ جو ہے, مشین گنز, ریڈار سسٹمز, ایئر کرافٹس, اینٹی ایئر کرافٹس, ہیلی کاپٹرز, گن شپ ہیلی کاپٹرز, اور جو کلوز ایئر سپورٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کی جو جیسے یہ شامل ہوئی اس کے اندر تو اس سے آپ کی وہ بہت زیادہ جو سمجھ لیں کہ جو آپ کی سکسیس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ جب فوجیں موو کرتی ہیں زمین پہ تو ان کے اوپر جو ہے نیچے ان کے ہیلی کاپٹرز چل رہے ہوتے ہیں اور اوپر جو ہے اس کے نیچے جو ہے ان کے توپ خانہ چل رہا ہے, نیچے ان کا ٹینکس چل رہے ہیں, نیچے ان کی جو ہے وہ جو زمینی دستے ہیں وہ موو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور ہیوی قسم کا ان کے ساتھ جو ہے وہ باقی چیزیں, ان کے پاس مشین گنز ہیں اور وہ اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پوری سپورٹ ہوتی ہے ایئر کی, اور اوپر جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی کوبرا ہیلی کاپٹرز ہمارے آپ کو پتہ بڑے زبردست وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ. اچھا ان کو اوپر سے اب تو خیر چیزیں اور تھوڑی سی چینج ہوئی, یہ جب موو کرتے تھے تو یہ اوپر والے ہیں یہ دور تک نشانہ بناتے تھے, یہ کلین کرتے جاتے تھے, یہ نیچے سے اس کو واش کر جاتے تھے, پیچھے ان کے ریئر گارڈز ہوتے تھے جو چھپے ہوئے لوگوں کو بھی نکال لیتے تھے. تو اس طرح آپ جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتے تھے, اسرٹ کرتے تھے, اندر تک آپ چلے جاتے تھے اس میں, مطلب اپنے وہ راستے بناتے تھے اور آپ جو ہے دشمن کے اندر صفوں میں گھستے تھے, ان کے شہروں کو فتح کرتے تھے اور ان کو آہستہ آہستہ جو ہے ان کو آپ لپیٹ میں لے لیتے تھے. پھر جب گریجولی چینج ہوا, چونکہ ایئر مونوپولی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ B-52 آ گئے, وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جو لیٹسٹ اور نیو ٹیکنالوجی ہے وہ کس طرح سے ایڈ اپ ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے. پھر ڈزنی کٹر جو ہے وہ آگے, بم آ گئے, انہوں نے کس طرح اب دیکھیں تورا بورا کے اوپر جو امریکہ نے کیا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا سارے کا سارا جو ہے, ان کے پہاڑوں کے پورے پہاڑ انہوں نے اڑا دیے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو انسانی نقصان ہوا ہے اور جو کولیٹرل ڈیمیج کی جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جب آپ بم پھینکتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے اہداف تو آپ حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی مرتے ہیں. تو جب باقی لوگ مرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو وہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ان جنگوں میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا ہے. آپ نے ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو انسنٹ لوگوں کی جانیں بھی لینی پڑی, معصوم لوگوں کو, شہریوں کو بھی آپ کو مارنا پڑا. تو دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو, جو چاہے یہ ماڈرن ایرا کی جنگیں تھیں یا وہ اینشنٹ ایرا کی جنگیں تھیں یا اس کے بعد کی جنگیں تھیں یا بیچ کی جنگیں تھیں یا فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن ورلڈ وارفیئر تھی, اس سارے کے اندر جو ہے جو میں نے آپ دیکھیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت ہے. مطلب ہیروشیما ناگاساکی کے لوگوں کا کیا قصور تھا, آپ نے پورے جاپان کے 2 شہری اڑا دیے. آپ ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ جن کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ان کو مطلب کہ پورے کے پورے آپ نے برباد کر دیا, وہ شہر برباد کر دیے. جب بھی تباہی ہوتی ہے تو تباہی جو ہے وہ پھر آپ نے اس پرٹیکولر فوج کی نہیں ہوتی, چونکہ پھر آپ نے اہداف حاصل کرنے ہوتے ہیں, آپ نے جیتنا ہوتا ہے اور جیت کے لیے آپ کوئی بھی کسی بھی لیول تک کسی بھی حد تک جو ہے آپ چلے جاتے ہیں. سو ٹھیک ہے, ابھی اس کے علاوہ ہم نے بات کرنی تھی انڈسٹریل ریولیوشن, اس کے حوالے سے ہاں میں اس کی طرف آتا ہوں, بالکل میں اس طرف آتا ہوں, لیکن اس سے تھوڑا سا لیٹ ماڈرن پیریڈ کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چونکہ جو آپ کا ماڈرن پیریڈ ہے یہ 2 حصوں میں جو ہم اس کو بانٹتے ہیں کہ ارلی ماڈرن پیریڈ جو کہ 1500 سے 1750 تک جاتا ہے, اس کو پھر آگے فردر اس کی تقسیم ایک موجود ہے اور وہ جو تقسیم ہے وہ 1750 سے 1815 تک کی ہے. اچھا یہ بڑے امپورٹنٹ پیریڈ ہے جس کی طرف آپ نے بات کی ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ, چونکہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے بہتری کی طرف جا رہی تھیں اور ترقی ہو رہی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی لیکن یہ کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ وارز کے اوپر بھی آیا, جنگوں کے اوپر, چونکہ منڈیاں تلاش کی جا رہی تھیں, نئی منڈیوں کے اندر آپ نے اپنی پروڈکٹس بیچنی تھی, آپ کو وہاں پہنچنا تھا, اس پہ قبضہ کرنا تھا. تو اس کے لیے جو حکمت عملی بنائی گئی, کولونیلزم سٹارٹ ہو چکا تھا. کولونیلزم کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ یورپ نکلا ہوا تھا, فرانس نے اپنی کالونیز بنا رہا تھا, ادھر جو ہے وہ جو یو کے ہے, جو برطانیہ ہے, وہ اپنی وہ بنا رہا تھا کالونیز جو ہے, اٹلی جو ہے وہ بھی باہر نکلا. تو یورپ مختلف اس میں جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا اور وہ اپنی کالونیز جو ہے وہ بناتا چلا جا رہا تھا. اور کالونیز بنانے کے لیے الٹیمیٹلی ان کو جنگ کرنی پڑتی تھی, ان کو لڑنا پڑتا تھا اور وہ لڑتے تھے اور اس کو قبضہ کرتے تھے اور اس کو اپنی کالونی بناتے تھے اور پھر وہاں پہ جو ہے اپنے پروڈکٹس لا کے بیچتے تھے, اپنی چیزیں بیچتے تھے ان کو, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر پروفٹ جو ہوتا تھا وہ اٹھا کے باہر لے جاتے تھے. اور پروفٹ اسی ایک صورت میں نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی پیسہ, اس وقت پیسے کا تو اتنا تھا ہی نہیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا, جو زیادہ چیزیں جو گرین ریولوشن ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ گرین ریولوشن کی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی تھیں, لائف آل ٹوگیدر چینج ہو رہی تھی. سو اس کی تھوڑی سی اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو میں آتا ہوں کہ جو یورپ میں جب یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جیسے جیسے یہ مضبوط ہوا, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, تو ویسے ویسے یہ ہوا کہ جو ملٹری اور پولیٹیکل جو ہنگامے تھے وہ بہت زیادہ, مثلا یہ کہ فرانس کے اندر جو ہے
جو فرانس کا انقلاب آیا، پھر آپ دیکھیے کہ جو نپولونک جو جنگیں ہیں وہ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو یہ اس ساری انڈسٹریلائزیشن میں اور اس سارے یہ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس دوران ہوا یہ کہ اس کا اثر الٹیمیٹلی جنگوں کے اوپر بھی ہوا. چونکہ جنگ جو ہے یہ آلویز ریمبر جنگ کسی مقصد کے تحت لڑی جاتی ہے. بے مقصد جنگیں کبھی بھی نہیں ہوئی دنیا میں. وہ مقصد چاہے ایکسپینشن ہے، وہ مقصد چاہے آئیڈیالوجی ہے، وہ مقصد چاہے مذہب ہے، وہ مقصد چاہے جو ہے ریونج ہے، یا وہ مقصد چاہے جو ہے وہ اپنے علاقوں کو واپس لینا ہے، یا وہ مقصد جو ہے وہ ٹیریٹری آپ کی مقصد ہے، یا آپ کا کوئی بھی مقصد. جنگ مقصد کے تحت لڑی جاتی ہے، بغیر مقصد کے جنگ نہیں ہوتی. تو وہ جو مقصد تھے وہ جو مقاصد تھے سارے کے سارے، وہ مقاصد جو ہے وہ آہستہ آہستہ انڈسٹریلائزیشن کے ارد گرد گھومتے چلے گئے. چونکہ انڈسٹریلائزیشن نے، سرمایہ داری نے جو ہے وہ ان کو وہ جو جنگ لڑنے والے جو ٹولز تھے، جس میں ملٹری ایک بہت بڑا وہ ٹول تھی، اور ملٹری اس کا ایک بہت بڑا ایک ہرکارہ تھی، اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ جیت حاصل کرنی تھی، اور اس کے ذریعے انہوں نے فتوحات حاصل کرنی تھی. تو انہوں نے اس کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. اور انفلوئنس ایسے جب وہ کرتے تھے تو اس کے نتائج بھی ملٹری سے وہ لیتے تھے. لیکن ہوا کیا، ملٹری اور ان کا آپس میں معاملات خراب ہو گئے. جو پولیٹیکل ایک جو رجیمز ہوتی تھی اس وقت کی، اور جو پولیٹیکل جو سسٹم تھا اس کا، اور جو ملٹری سسٹم تھا، ان کے درمیان میں جو ہے رفٹ آنی شروع ہو گئی. اور آہستہ آہستہ جو ہے، چونکہ آپ دیکھیں آلویز ریمبر، چونکہ طاقت ہوتی ہے ملٹری کے پاس. جب بھی ملٹری کے پاس طاقت ہوتی ہے، اب یورپ کی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیزرز نے وہ جب جاتے تھے وہاں پہ گریک، انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے تھے، اس کے اندر جو ہے وہاں پہ ان کے پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ گفتگو کرتے تھے. اچھا، وہ گفتگو ان کا کہنا یہ تھا، جو فوجی ہوتے تھے ان کے اس وقت کے، جو ملٹری وہ تھی، جو رجیم تھی ان کی، وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ تو بیٹھ کے یہاں پہ آپ تو امن سے رہتے ہیں، مرتے تو ہم ہیں، قربانی تو ہم دیتے ہیں، جانے تو ہم دیتے ہیں، اور ہماری اس کے اوپر ایٹ دا اسٹیک آف کہ ہم وہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو مرواتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، اور آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، آپ صرف حکم چلاتے ہیں، اور آپ سازشیں کرتے ہیں یہاں پہ. اچھا، یہ جو تھا یہ بہت زیادہ رفٹ جو ہے یہ بڑھتی چلی گئی. ان کو لگتا تھا کہ ہمارے کاسٹ پہ، ہماری جان کی کاسٹ پہ یہ اپنے اقتدار کو لے کے چلتے ہیں، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم چونکہ بہتر دانش مند لوگ ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ صرف فیصلے دینا ہے، ہم اشرافیاں ہیں، ایلیٹ ہیں، اور ہم نے بس جو ہے بیٹھ کے ہم نے بات چیت کرنی ہے، آرڈرز کرنے، اور ان کا کام ہے آرڈر ماننا. یہ جو رفٹ تھی یہ بہت زیادہ ان کے درمیان جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہوتی چلے گی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل اور جو ملٹری رجیمز تھیں، ان کے درمیان میں باقاعدہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں. اور ان کے درمیان ایک جو ہے ایک پہلے کولڈ وار ہوتی تھی، ایک اختلافات ہوتے تھے، معاملات جو ہے وہ سرد جنگ کی طرف جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سم ٹائم بغاوت ہو جاتی تھی، اور سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ اس پہ قبضہ کر لیتے تھے، سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ملٹری رولرز جو ہیں وہ سیاست کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے. اب دیکھیے ذرا دنیا کے اندر بہت سارے ملٹری رولرز نے جو ہے وہ صرف ہم اپنے رونا روتے ہیں نا کہ 1947 کے بعد پاکستان میں ملٹری رولرز آئے، دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان، افریقہ کے بھی کچھ کنٹریز کے اندر ایسا ہوا ہے. یورپ کے اندر بھی جو ہے ہٹلر کون تھا؟ ایک وہ تھا. آپ دیکھیں کہ اسٹالن کون تھا جس نے جو ہے رشیا کے اندر وہ کیا. پھر آپ دیکھیے کہ یورپ کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے مسلم کنٹریز کی تو حالت تھی ہی تھی، خراب تھی، بٹ یہ کہ آپ باقی جگہوں پہ بھی جو ہے وہاں پہ بھی کم و بیش اسی طرح کے، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ آ جاتا تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں آ گیا ہوں، اب میں ہی فیصلے کروں گا، میں ہی وہ سارا معاملات لے کے چلوں گا. تو یہ جو تھا، میں اب اس کی طرف آتا ہوں کہ اس عرصے میں اب دیکھیے کہ جو ایک اور جو پھر آ جاتا ہے لیٹ ماڈرن پیریڈ جو ہے. یہ جو لیٹ ماڈرن پیریڈ ہے یہ آپ کا جاتا ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تک جو ہے یہ رہتا ہے. اور اس میں جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ڈائیورجنس ہے، جو گریٹ ڈائیورجنس ہے، بالکل میرا نیکسٹ سوال بھی یہی تھا کہ گریٹ ڈائیورجنس، ٹھیک ہے. جو گریٹ ڈائیورجنس جو ہے یہ، اور جو یورپین میریکل جس کو کہتے ہیں، اور جو رشین جو سوویت ریولوشن ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک آؤٹ کم تھے، یا یہ بھی اسی کی ایک بائی پروڈکٹ رہے ہیں. جو لیٹ ماڈرن پیریڈ کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایک کانفلکٹ جو سامنے آتا ہے یہ اس کا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں جو گریٹ ڈائیورجنس، دیکھیں جب ریولوشن آتا ہے نا، اور ریولوشن کون سا آتا ہے؟ ریولوشن آ رہا ہے انڈسٹری کا.
اور ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک بڑی طاقتور معیشت کے طور پہ ابھرتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں 1852 میں جو جنگ آزادی ہے وہ کیا ہے, یہ وہی والا ٹائم چل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھر رہے, وہ جو یورپ کی ریاستیں ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور کسی اور ریاستوں کا فال شروع ہو رہا ہے. یہ جیسے جیسے اوپر جا رہی ہیں باقی ریاستیں نیچے جا رہی ہیں. سلطنت عثمانیہ دیکھیں, انہی دنوں میں اس کا شرازہ بکھرا. یہاں پہ جو ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی جب آتی ہے تو یہاں پہ کون بیٹھا ہوا تھا, یہاں پہ ایک رولر بیٹھا ہوا تھا جو کہ مغل امپائر کا ایک وہ تھا, ٹھیک ہے. وہ آ کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ان کو مارتے ہیں اور مار مور کے جو ہے ان کو بندر بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ آگے بیٹھ جاتی ہے, گورا بیٹھ جاتا ہے. اچھا, سو مغل امپائر کی جو ہے وہ اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے. اسی دوران دیکھیں کہ جاپان کے اندر جو ہے وہ ان کے باقاعدہ وہ کنگڈم کا پورے کا پورا خاتمہ کر دیتے ہیں اور اٹھا کے جو ہے تہس نہس پھیر دیتے ہیں. افریقہ کے اندر آپ دیکھ لیں, افریقہ میں وہ گھستے ہیں, افریقہ کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان کا جو ہے یہ جو ریاستیں تھیں, کنگ آف چائنا جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی لے آتے ہیں. سو مغل انڈیا کے ساتھ ساتھ باقی بھی جگہوں پہ جو ہے یہ ختم ہو رہی ہیں. ایک طرف چیزیں ختم ہو رہی. سلطنت عثمانی کتنی پھیلی ہوئی تھی, ذرا آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں. آپ ذرا ان کو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ اسپین سے شروع ہوتی ہے. الحمرا کے ایوان جو ہیں وہ ہم نے فتح کیے ہوئے تھے. ہمارے پاس جو ہے مراکش تھا, ہمارے پاس تنیزیا تھا, ہمارے پاس ادھر چلے جائیں تو افریقہ تھا, ٹھیک ہے. نارتھ افریقہ یہ آ گیا, نارتھ افریقہ کے بعد یورپ آ گیا, یورپ سے آپ ادھر نکلے تو آپ دوسرے افریقہ کے اندر گھس جائیں. ادھر جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے, ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے صومالیہ آپ کے پاس ہے, صومالیہ سے نیچے اتریں آپ اس طرف سے گھوم کے آئیں, ٹھیک ہے. الجزائر تک آپ آ جائیں, الجزائر سے آگے تک چلے جائیں ادھر. تو یہ سارا جو ہے یہ سارا ایریا آپ کے پاس. ادھر دیکھیں ایران تک آ گئے, ٹھیک ہے. ادھر یہ محمد بن قاسم یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ اس طرف جو ہے یہ اسرائیل وغیرہ, جی تو آج کل کی بات ہے نا, تو یہ تو سارا جو ہے یہ فلسطین وغیرہ یہ سارا غزہ تو ان کے پاس تھا. تو یہ اتنا بڑا ایک ورلڈ تھا جو سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا. اور پھر کیا ہوا, پھر ہم دیکھا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن رہی ہیں. ان میں سے بہت ساری ریاستیں آہستہ آہستہ وہ ٹوٹتی, ترکی علیحدہ ہو گیا, باقی جگہیں جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئیں, کئی ملک ایک ملک میں سے بن گئے. سو اس طرف زوال آ رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر زوال آ رہا ہے, اور ادھر جو ہے یورپ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور یورپ جو ہے جیسے جیسے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے, وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. وہاں پہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی جہاں پہ جو ان کی درسگاہیں ہیں, اور وہاں پہ جو ان کی جہاں پہ وہ اپنی علم گاہیں ہیں اور جہاں پہ وہ تجربات کرتے ہیں, ان کی جو لیبارٹریز ہیں وہ پنپ رہی ہیں, وہ بڑی ہو رہی ہیں, اور وہ وہاں پہ گنز بن رہی ہیں, وہاں پہ وہ جو نیا نیا اسلحہ تیار ہو رہا ہے, اور وہ دنیا کے اوپر اس کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر رول کرنے کا. اور دوسری طرف جو ہے باقی دنیا جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہی ہے. چائنا نیچے جا رہا ہے, جاپان نیچے جا رہا ہے, کوریا نیچے جا رہا ہے, انڈیا ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے دنیا کے ایک طرف یہ تبدیلی آ رہی ہے اور دوسری طرف تبدیلی جو ہے ان کا رائز بن رہا ہے, اور وہ ان کی کالونیز بن رہی ہیں, کولونیلزم آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ ان کی کالونیز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, قبضے ہو رہے ہیں, اور وہ ان کی جو ریسورسز ہیں دنیا کے اس کے اوپر جو ہے ان کا وہ قبضہ. سو یہ وہ تھا جس کو بولتے ہیں کہ ڈائیورجنس, جو گریٹ ڈائیورجنس ہے, کہ وہ کس طرح سے انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ڈائیورجنس کی ہے, کس طرح سے پینیٹریشن کی ہے, کس طرح سے قبضے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو یورپین میریکل کے نام سے جس کو پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, یہ اس وقت ہو رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ کوسچن کی طرف موو کریں گے, کیونکہ کافی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا, اور کیونکہ ٹائم بھی کم ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سارا بس تو ہے, لیکن ابھی میں کوسچن نیکسٹ ہے میرا, کنٹمپریری ہسٹری اور کنٹمپریری ریالٹی میں کیا فرق ہے. دیکھیں یہ بالکل یہ زبردست بات کی ہے کہ کنٹمپریری ریالٹیز کیا ہوتی ہیں. کنٹمپریری ریالٹیز ہوتی ہیں کہ جو آپ کی عصر حاضر, جو آپ کا آج ہے, یعنی آپ کے ارد گرد. فار ایگزامپل میں موبائل استعمال کر رہا ہوں, آپ کون سا موبائل استعمال کر رہے ہیں, میں کون سا قلم استعمال کر رہا ہوں, آپ کون سا کر رہے ہیں, میں کون سی گن استعمال کر رہا ہوں, آپ کون سی گن استعمال کر رہے ہیں, میں ایک فوج کو وہ کر رہا ہوں تو ہمارے پاس کون کون سی چیزیں آپ کے پاس. تو ہم کہیں گے کہ یہ کنٹمپریری ریالٹیز یہ ہیں کہ ہم پیچھے ہیں, دنیا ہم سے آگے ہے, چونکہ ہم موازنہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں.
سو کنٹمپریری ریالٹی ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ہم کس عہد میں جی رہے تھے جس وقت دنیا کس عہد میں جی رہی تھی. سو اس ملک کے اس ریجن کے ہم ملک تو نہیں تھا اس وقت, اس ریجن کے لوگ سب کانٹیننٹ کے لوگ بر صغیر کے لوگ اس وقت کس حال میں تھے جب دنیا کس حال میں تھی. تو ہم تو اس وقت ذبح حالی کا شکار تھے, ہمارے تو حالات ہی بہت خراب تھے. یہاں پہ تو لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے گوریا کا قبضہ ہو چکا تھا. یہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ ایک عجیب سے جو ہے ظلم. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ انہوں نے یہ کیا, آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں تاریخ ملتان اٹھا کے دیکھیں ذرا, آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے انہوں نے فیوڈل لارڈز بنائے. انہوں نے کہا کہ جہاں آپ کا گھوڑا جائے گا, آپ کے پاس سورج ڈوبنے تک جہاں تک آپ کا گھوڑا جاتا ہے زمین آپ کی ہے. چونکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کمشنری نظام لے کے آئے یہاں پہ, انہوں نے کنگو کا نظام دیا, انہوں نے پٹوار سسٹم دیا, انہوں نے کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز لگائے, اور نیچے انہوں نے جو ہے تحصیلدار کا ایک نظام کھڑا کیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے زمینیں بانٹی. زمینیں بانٹ کے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کنگو بٹھایا, کنگو کے اوپر پٹواری بٹھایا, پٹواری کے اوپر نائب تحصیلدار, نائب تحصیلدار کے اوپر تحصیلدار, تحصیلدار کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ڈپٹی کمشنر, اور ڈپٹی کمشنر کے اوپر کمشنر, اور کمشنر کے اوپر وائس رائے. اور جو وائس رائے تھا وہ کہاں سے آتا تھا, وہ آتا تھا وہاں سے, وہ تو تاج برطانیہ اس کو سلیکٹ کرتی تھی یا الیکٹ کرتی تھی, وہ ڈائریکٹلی وہاں سے آتا تھا. ایون آپ کے ڈپٹی کمشنرز بھی یہاں سے نہیں آتے تھے, وہ بھی گورے ہوتے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے پہلے یہ کیا کہ لوگوں کو زمینیں بانٹی, زمینیں دی, زمینیں دے کے اور پھر اس کے اوپر جو ہے انہوں نے فیوڈل لارڈز بنائے. فیوڈل لارڈز بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جہاں تک آپ کا باز ہے, کسی نے یہاں پہ باز اڑایا, ان کا اڑو, جہاں پہ جائے گا وہاں تک تمہاری زمین. اچھا, فیوڈل سسٹم پیدا کیا انہوں نے, فیوڈل لارڈز بنائے, اور پھر ان فیوڈل لارڈز کو انہوں نے زمینیں دے کے انہوں نے کہا جی اب تم نے اس کو کاشت کرنا ہے, یہ تمہاری زمین ہے, جیسے مرضی اس کے ساتھ کرو, لیکن تم نے ابیانہ دینا ہے, تم نے ٹیکس دینا ہے. ٹیکس کیا ہوتا تھا, وہ پھر نیچے مزارہ سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا, مزارے بن گئے, چونکہ اس کو کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ خود جو ہے وہ اچھے اس میں کپڑے پہنتا تھا, خود اچھی گاڑی میں گھومتا تھا, خود اچھی لائف سٹائل گزارتا تھا, اور نیچے مزارہ جو ہوتا تھا وہ دن رات کام کرتا تھا. اور تو انہوں نے یہ جو ایکویلٹی تھی, یا یہ جو جہاں کی جنتا تھی, یا جو عوام تھی, یا پبلک تھی, یا عام لوگ تھے, ان کو مزاروں میں کنورٹ کر دیا. اور جو چند الیٹ تھی اس کو انہوں نے بنا کے ایک سسٹم ایوالو کیا, اور پھر اس سسٹم کے اوپر خود آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اب ہم اس کو ہم چلائیں گے. تو کالونیلزم کے اندر انہوں نے فیوڈلز کو پیدا کیا, اور پھر ان فیوڈل لارڈز کے ذریعے انہوں نے حکومت کی. اور دیکھ لینا یہ فیوڈل لارڈ یہ پھر بعد میں نہیں کہ گلے پڑ گئے. کنٹمپریری ریالٹیز میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ گورا خود ان فیوڈل لارڈ سے تنگ ہو گیا تھا, چونکہ یہ کام نہیں کرنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ میری زمین ہے, یہاں سے آپ اپنی سڑک نہیں گزار سکتے, یہ میری زمین ہے, یہاں پہ آپ کالج نہیں بنا سکتے, یہ تو میری زمین ہے, یہاں سے آپ اپنی ٹرین نہیں گزار سکتے. تو لڑائیاں شروع ہو گئی, جھگڑے شروع ہو گئے, فسادات شروع ہو گئے. لہٰذا جو ریالٹیز تھی, جو ہسٹری ہے, وہ بڑی تلخ ہے, بڑی بھیانک ہے, بڑی مکروہ ہے, بڑی گندی ہے. میں بتاؤں اس سے بدبودار ایک قسم کی تاریخ ہے جو اس ریجن کے اندر جو گورے نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو اب تھوڑا سا ہم جب اس کو دیکھتے ہیں, البتہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے ویسے ویسے ٹھیک اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی جنگیں بھی جو ہیں. اچھا, سائنس کی آپ نے بات کی تو یہ سوال میرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سائنس کا جنگ سے کیا تعلق ہے ان آپس میں؟ دیکھیں, سائنس کا جنگ سے اس لیے تعلق ہے کہ سائنس دیکھیں جنگ کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے, اسلحہ. اسلحہ کون بناتا ہے؟ سائنسدان, سائنٹسٹ اس کو بناتے ہیں نا کہ یہ ہم نے جدید اسلحہ کیسے. اب آپ ذرا لیٹسٹ آپ کا جو سسٹم ہے, جی پی ایس کس نے بنایا؟ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے جو کس نے بنایا؟ سائنسدانوں نے بنایا, جس پہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. بھئی اس کو کون بتاتا ہے میزائل کو کہ تم نے فلانے نشانے پہ جا کے فلانے بندے کو مارنا ہے؟ یہ جی پی ایس بتاتا ہے اس کو. صحیح بات ہے. اور یہ دنیا میں جی پی ایس کس کا اسٹرانگ ہے؟ امریکہ کا. اس کے پاس جی پی ایس ہے جو اس نے جو ہے یہ کروز میزائل کیا ہے؟ کروز میزائل یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے ہاں ہم اس کو غوری کہتے ہیں, ہم اس کو شاہین کہتے ہیں, ہمارے اس کے ڈفرینٹ جنریشنز ہیں ہمارے پاس. تو بات یہ ہے کہ جی پی ایس ہے یہ سائنسدانوں نے بنایا ہے. جی پی ایس کی ترقی کے بعد ایکوریسی بڑھ گئی ہے. یہ جو ہم میزائل فائر کرتے ہیں اور جو میزل جاتا ہے آپ کا اور جا کے ایگزیکٹ نشانے پہ لگتا ہے, یا جو آپ کا وہاں سے جہاز اڑتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اتنے بائی اتنے پہ یہ جہاز آ رہا ہے اور اس کو یوں کر کے نشانہ مارنا ہے, تو یہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ یہ وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم بتاتا ہے جو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے کہاں پہ جا کے ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے اس کو. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سائنٹسٹوں نے بنایا ہے, سائنسدانوں نے بنایا ہے. سو سائنس نے ترقی کی تو وارز بھی اسی حساب سے. اب آپ کے پاس اگر آپ جی پی ایس کسی کے بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کریں پاکستان بیٹھا ہے جی, اگر ہم امریکہ کے جی پی ایس پہ بیٹھے ہیں تو جی پی ایس جو ہے وہ امریکہ کا جی پی ایس جو ہے الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے
الٹیمیٹلی آپ نے وقفہ تو نہیں لینا اگر نہیں وہ مجھے آواز کچھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں بات کرنا چاہتا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سائنس اس لیے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی اسی طرح سے وارز بھی ہے. وارز کے اندر نیا نیا اسلحہ ایڈ ہوتا گیا، وارز کے اندر نئے نئے ایئر کرافٹ ایڈ ہوتے گئے، وارز کے اندر نئے نئے جہاز جو کہ جیٹ، اب اس کے اگر آپ دیکھیں نا اس کا ہاٹ وارز ہیں، ہاٹ وارز کے ساتھ ساتھ کولڈ وارز ہیں، پھر پراکسی وار آ جاتی ہے، پھر جیٹ ایج آتی ہے. جو جیٹ ایج ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ایج ہے جس میں جو ہے آپ نے سپیڈ، جہاز یہاں سے اڑتا ہے اور وہ ایک خاص سپیڈ میں یہاں تک پہنچتا ہے، یہاں پہ اپنے اس کو بناتا ہے پھر واپس آتا ہے. تو آپ نے سپیڈ کے ساتھ حملے کرنے شروع کیے، سو جیٹ ایج آ جاتی ہے. پھر ڈی این اے ریولوشن آ جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈی این اے ریولوشن، اس کے اوپر ہم کسی وقت پورا پروگرام کریں گے ڈی این اے ریولوشن کیا ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو گرین ریولوشن ہے وہ اگین بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ، اس نے آ کے بڑی چینج کی ہیں. آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے بعد جی پی ایس جو کہ وی پی ایس میں بدل گیا ہے، جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم تھی یہ ویڈیو پوزیشننگ سسٹم پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے کہ جی پی ایس اور وی پی ایس میں کیا فرق ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آف یورپین وہ ہے وہ پھر ہم بات آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد انفارمیشن ایج آ جاتی ہے اور آخر میں جو ہے وہ آ جاتا ہے رائز آف چائنا. چونکہ رائز آف چائنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور رائز آف چائنا ہی ہے کہ جو اب دنیا کے اندر جنگوں کا طریقہ کار پھر بدلے گا. چونکہ چائنا جس طرح سے ابھر رہا ہے دنیا کی معیشت تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے. جنگیں بھی اب اور طرح سے لڑی جائیں گی، جدید نہیں اور طرح سے لڑی جائیں گی. چونکہ چائنا کی ایک اپنی پالیسی ہے، چائنا کہتا لڑنا نہیں ہے، لیٹس ڈو ناٹ فائٹ، لیٹس ٹریڈ. اچھا یہ جو ٹریڈ والا کام ہے نا، اب اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ ہوگی لیکن جنگ جو ہے وہ مارنے سے نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی آپ کسی کی منڈی جا کے خرید لیں، کسی کی معیشت جا کے خرید لیں تو آپ کی معیشت ہے. آپ اس کی اسٹاک مارکیٹ میں جا کے ساری اس کا شیئر اٹھا لیں تو کیا کرے گا وہ ملک، کیا کرے گا اس کا تو وہ تو آپ کے ویسے ہی آپ کا مائے باپ آپ کے قدموں میں گر جائے گا. تو جنگ بھی اب جو ہے یہ اکنامک وارفیئر ہے. ایگزیکٹلی اکنامک وارفیئر پورے سبجیکٹ ہے کہ اکنامک وارفیئر کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے جو کرنسی وارفیئر ہے وہ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے اور وہ کس طرح سے ہو رہی ہے. اور اب کرنسی وارفیئر کے اندر بھی بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہو گئی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہے. میرا خیال آپ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ سے یہ آخری سوال ہے، جو امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے خلاف تھے، یہ کیوں تھے، کیا وجہ تھی، اصل وجہ کیا تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، مخالفت ہمیشہ رہی ان کی؟ ہاں آپ یہاں پہ شاید وہ ایک بندے کا نام بھول گئے ہیں جس کے آپ نے مجھ سے ابھی پوچھ رہے تھے کہ یہ ٹرو مین کے بارے میں بتائیں. ٹرو مین کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں اس کوسچن سکپ کر کے میں آگے نکل گیا. اچھا چلے میں نے کہا میں آپ کو یاد کرا دوں. دیکھیں یہ کوسچن میں نے جان بوجھ کے سکپ کیا کیونکہ ٹائم شارٹ تھا. اچھا اس لیے میں نے نہیں بس میں اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں. بالکل آپ کے تھوڑا ٹائم ہے تو میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہی میں اس کو کوشش کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کولڈ وار ہے، تھیوری کے حوالے سے بتا جی جو کولڈ وار ہے، کولڈ وار کی جو تھیوری ہے یہ ٹرو مین ڈاکٹرائن اس کو کہا جاتا ہے. چونکہ ٹرو مین جو تھے انہوں نے 12 مارچ 1947 میں انہوں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کو جو ہے سیاسی، معاشی اور فوجی معاونت فراہم کرنی چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل، اکنامیکل اینڈ ملٹریل، ملٹری، فوجی، سیاسی، معاشی، یہ معاونت اسسٹنس دے گا یا دینا چاہیے کن کو؟ ان جمہوری ریاستوں کو یا ان اقوام کو جنہیں اندرونی اور بیرونی طور پہ تھریٹس کا سامنا ہے. یہ تھی وہ تھیوری ٹرو مین کی. اچھا بنیادی طور پہ ٹرو مین جو تھا یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس وقت کے انڈسٹریلائزیشن کو اور انڈسٹریل جو ایک بہت بڑا جو فنامنا ہے اس وقت کا، اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ ساری کی ساری تھیوری آتی ہے سوویت یونین کے خلاف. چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو ہیلپ کریں، آپ کن کو ہیلپ کریں؟ آپ گریک کو ہیلپ کریں اگینسٹ رشیا، سوویت یونین. چونکہ سوویت یونین کا جو انقلاب ہے، سوویت انقلاب کے بعد جس طرح سے سوویت نظریات کی ایکسپینشن ہوئی اور جس طرح سے سوویت یونین جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا تھا اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اور جس طرح سے کمیونزم کو وہ اور سوشلزم کو جس طرح سے وہ باہر نکال رہا تھا، تو ان کو لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے یہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے یہ جس طرح سے ہم سرمایہ دارانہ نظام کو لے کے چل رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو اس کو کھا جائے گا، نکل جائے گا اس کو. تو ٹرو مین نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں باہر نکل کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا اس نظریے کے تحت امریکہ باہر نکلتا ہے
اور اب پھر یہ دیکھیں کہ یہ تھیری جو ہے یہ 1991 تک چلتی ہے، جو جب تک سوویت یونین کا انخلا نہیں ہو جاتا اور سوویت یونین کا جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتا. سو 1947 سے لے کے 1991 تک جو ہے وہ انہوں نے بہت مدد کی. ہمارے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری ہیلپ خیر اس طرح سے تو نہیں کی، لیکن ایک اسلحہ اور وہ جو افغانستان کے اندر جو انویژن تھا اس کا، جو رشیا کا جو سوویت یونین تھا، یو ایس ایس آر، اس انویژن کو روکنے کے لیے جو پاکستان نے وہاں پہ جہاد شروع کیا تھا ہم نے افغانیوں کے ساتھ مل کے، تو اس میں امریکہ کا لام آلا، اس میں بہت بڑا عمل دخل تھا اس کا. اور یہ کولڈ وار کو اس تھیری نے جو ہے بہت سپورٹ کیا. اور یہ ایک ایسی تھیری تھی کہ جو کہ اصل میں دیکھیں وہ کہتے تھے کہ سپر پاورز جو ہیں وہ ان کے درمیان ایک تناؤ تو ہے لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے. جنگ براہ راست جنگ نہیں تھی، کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی، تناؤ رہا ہے امریکہ کے درمیان بھی، سوویت یونین کے درمیان بھی. اور یہ جو کولڈ وار ہے یہ بنیادی طور پہ وہ تناؤ تھا جو کہ دونوں ریاستوں کے درمیان تھا. اور یہ ٹرومین نے یہ جو ہے یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا. اور ٹرومین نے جو کانگریس جو تھی اس کو انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا اس وقت کی کہ آپ گریک کو جو ہے آپ مدد فراہم کریں، اس کو اسسٹنس دیں اور ملٹری اسسٹنس دیں، اس کو پیسہ بھی دیں، مالی مدد دیں. اچھا اس میں جو ہے انہوں نے سیاسی مدد، فوجی مدد کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ مالی مدد بھی کی جائے. سو پیسہ بھی ڈالا گیا، ڈالر کا انہوں نے جو ہے بے دریغ استعمال کیا، بہت سارے ملکوں کو انہوں نے امداد دی. اچھا اب دیکھیں کہ جو ایکسپینشن یہ 1949 میں جو نیٹو ہے، نیٹو کب بنا ہے؟ یہ بھی ٹرومین کی تھیری کے اوپر بنتا ہے. اور پھر اسی تھیری کو انہوں نے جو ملٹری الائنس بنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ نیٹو کہاں گیا. صحیح بات ہے. وہ جس بھی ملک کا جی نیٹو آ گیا، جی نیٹو فورسز ادھر گئی ہیں، اور نیٹو فورسز تہس نہس کر دیتی تھی. نیٹو فورسز میں بیٹھا کون ہے؟ یہ سارے وہ ملک بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کہ اپنا انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ اندر جن کی جڑیں ہیں، سرمایہ داری کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، اور جن کی بنیادی طور پہ جو کہ خود جو ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہیں اور جو ہے بزنس اپنا پھیلا رہی ہیں. سو یہ وہ سارے کے سارے ملک ہیں جن ملکوں نے بیٹھ کے نیٹو بنائی. اور نیٹو کو لیڈ کون کرتا ہے؟ اس کو امریکہ نہیں لیڈ کرتا ہے. افغانستان میں نیٹو فورسز بیٹھی ہیں نا، تو مذاکرات امریکہ کے ساتھ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کامن سینس کی بات ہے نا کہ آپ امریکہ کے ساتھ، عراق کے اندر نیٹو فورسز اتری تھیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاملہ جو ہے وہ فائدہ امریکہ اٹھا رہا تھا. نیٹو فورسز جاتی ہیں، تو نیٹو فورسز کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ امریکہ، چونکہ آئیڈیالوجی اس کی ہے، پیچھے بیٹھا ٹرو مین ہے، وہ جو سوچ وہ والی بیٹھی ہے. خود تو فوت ہو گئے لیکن جو سوچ تھی وہ چھوڑ گئے. وہ آج تک وہ سوچ جو ہے وہ دنیا کو تنگ کیے ہوئے اور ذلیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا سر، بڑے اچھے سے آپ نے بریف کیا، اور اس پہ جتنی بات کیجیے اتنی میرے خیال میں کم ہی ہے. تو ٹائم بھی شارٹ ہے، صرف 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. تو صرف 5 منٹ ہے ہمارے پاس سر. تو اس میں میں چاہوں گا جی آج کا ایک اور جو ٹاپک ہے ہمارا جہانگیر ترین کے حوالے سے. آج ان کے جو حمایتی گروپ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے جتنے مطالبات تھے وہ انہوں نے بیان کیے، اپنی تحفظات وہ بیان کیے. وزیر اعظم نے، عمران خان نے ان کو جو ہے انصاف کی یقین دہانی کروائی ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب، کیونکہ میں ایک جتنے بھی سوالوں میں سے ایک سوال ڈھونڈ کے ایک میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کو چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، کہ معاملہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں معاملہ تو خیر اس وقت دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ معافی کی طرف الٹیمیٹلی بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں گے. پریشر یہی ہے اندر سے، جو پریشر ہے اور جو انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. عمران خان ڈر گئے ہیں، مطلب ہار مان لی. ٹھیک ہے، ہار نہیں مانی، ڈر گئے ہیں. اور ڈرنے کے بعد انہوں نے بہتر سمجھا ہے کہ جہانگیر ترین کے معاملات کو حل کیا جائے. اور انہوں نے کہا نا کہ میں نے خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، خود دیکھوں گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ خود جاتے ہیں نا، خود ہی جائیں گے نا. اگر نہیں دیکھتے تو کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ کس کے پاس؟ وزیر اعظم شپ کس کے پاس؟ جہانگیر ترین صاحب کے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا 25 سے 40 سے 50 ہوتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی، اس طرف نمبر بڑھ رہا ہے. اور یہ نمبر جب ترین کا نمبر بڑھے گا تو کم کس کا ہوگا؟ ظاہر سے نقصان ادھر سے نقصان ہوگا نا بھائی. کسی کی تو وزارت جائے گی نا، اور کسی کی وزارت عظمیٰ جائے گی. صحیح بات. تو وزارت عظمیٰ والے کو زیادہ نقصان ہوگا نا. وزیر کو کیا ہے، وزیر تو ٹھیک ہے، یہ نہیں تو کسی اور میں آ جائیں گے. وزیر اعظم نہیں آ سکتا. وزیر جو ہے، جتنے بھی وزراء بیٹھے ہیں، یہ جو بھی اگلا سیٹ اپ آئے گا ہو سکتا ہے اس سیٹ اپ میں پھر ایڈجسٹ ہو جائیں. صحیح بات. لیکن وزیر اعظم نہیں آ سکتا.
صحیح بات. تو نقصان کس کا زیادہ ہو گیا؟ عمران خان صاحب کا. وزیر اعظم، جو بھی وزیر اعظم ہو، خان صاحب ہیں یا کوئی بھی وزیر اعظم ہے، جو بھی وزیر اعظم ہوگا، اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو الٹیمیٹلی نقصان وزیر اعظم کا ہے. سو وزیر اعظم جو بھی ہوگا، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے میاں صاحب ہوں، چاہے بلاول صاحب ہوں، یا چاہے گیلانی صاحب ہوں، کوئی بھی ہوتا وہ اس جگہ پہ یہی فیصلہ کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ان کے مسئلے حل کرو. چونکہ اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے، پھر ادھر طاقت، آج تو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے نا، پھر طاقت کا استعمال ہونا تھا. صحیح بات. دیکھیں جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو پھر طاقت صرف دکھاتے نہیں ہیں، طاقت آپ کو استعمال بھی کرنی پڑتی ہے. مطلب پھر اگر بات کہی جائے کہ این آر او جو ہے جہانگیر ترین صاحب نے ان کو دیا، تو میرے خیال میں آپ چھیڑ رہے ہیں. دیکھیں میں تو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن دیکھیں بٹ دوسری طرف بھی اگر خان صاحب کی طرف دیکھا جائے تو پھر این آر او وہ بھی دے رہے ہیں. اگر این آر او یہاں پہ تو لین دین ہو رہا ہے نا این آر او کا، انہوں نے کہا جی آپ تم میرا ملا بگو میں تیرا حاجی بگو، تم میری تعریفیں کرو، تم مجھے بچاؤ، میں تمہاری تعریفیں کروں گا، تمہیں بچاؤں گا، کہ تم میرے لیے کام کرو، میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم ماضی میں کرتے رہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ترین کے ساتھ اس وقت لڑ کے خان صاحب نہیں چل سکتے، نقصان اٹھائیں گے. اور اگر وہ اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ خان اٹھا سکتا ہے. صحیح بات. اچھا، شہزاد اکبر صاحب کی بات بہت زیادہ آ رہی ہے، خواہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو، یہاں پہ کیس ہو، نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے بتائیے کہ کیوں ہر بات میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، کیوں ہر طرف سے ان کی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے؟ ٹانگ نہیں اڑاتے، وہ خود کود پڑتے ہیں، خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر. دیکھیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ نیب کے اندر باقاعدہ پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں، نیب میں انہوں نے کام کیا ہوا، ورک کیا ہوا، نیب کے ساتھ ان کے ایک پرانا ایسوسیشن ہے، اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کی جو موشگافیاں ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں، پیچیدگیاں ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں، معاملات کو کافی بہتر سمجھتے ہیں. لیکن وہ الیکٹڈ نہیں ہے. آلویز ریممبر عتیق، جب کوئی الیکٹڈ نہیں ہوتا تو اس کا سٹیک کوئی نہیں ہوتا. اس کو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ اس کو ہٹا دیں گے، وہ کیا کرے گا، اپنا بیگ اٹھائے گا، پاکستان میں رہے گا یا باہر چلا جائے گا. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں، کہیں سے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، کہیں سے کوئی اس کو جو ہے وہ کھچاؤ نہیں ہے، کوئی تناؤ نہیں ہے حلقے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے. وہ ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، جو مرضی کر لو جی. لہٰذا ایسے بندے کے رسک کم ہوتا ہے، وہ پھر عجیب سے فیصلے لے رہا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ کھیل رہے ہیں، لیکن اس کے کھیلنے کا نقصان، چاہے وہ ٹھیک کھیل رہے ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط، این ممکن ہے کہ وہ ٹھیک فیصلے لے رہے ہوں، بٹ وہ ٹھیک فیصلے جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کے خلاف اگر وہ لیتا ہے تو الیکٹڈ لوگوں کا جو پریشر ہے وہ خان نہیں سسٹین کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی غلط ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں شاید اتنے درست نہیں ہیں، اور ان میں اتنی صداقت نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے سٹیک پہ کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی سے ڈر نہیں ہے. ڈر نہیں ہے تو وہ کیے جا رہے ہیں، وہ بولے جا رہے ہیں، وہ کہے جا رہے ہیں. لہٰذا ان کے پر کہنا بھی برا لگتا ہے، ان کا کرنا بھی برا لگتا ہے، ان کا بہت کچھ برا لگتا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انصاف، امید ہے کہ انصاف دوں گا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیب کو نہیں کہنا یہ بات کہ آپ نے ہاتھ ہولہ رکھیں. جس کا کیس ہے اس نے جو ہے انہوں نے کہا کہ جس کا کیس ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے، نیب کس طرف جائے گا، کہ پکڑ میں آ جائیں گے یا مطلب ان کی طرف سے؟ نیب دیکھیں پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات بارہا مرتبہ کی ہے، بار بار کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے کہ ہم اداروں کو کسی بھی طرح سے جو ہے مبہوس نہیں کریں گے، ہم اداروں کو انفلوئنس نہیں کریں گے، ہم اداروں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. ہم اداروں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، آزاد کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کی اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے پھر تو نیب کو کام کرنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب جیسے ترین صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ان کو نیب تنگ کرتی ہے وہ اس طرح کا پریشر بنا دیتے ہیں، الٹیمیٹلی خان کو کہنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی جی ہتھولا کرو. انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے، تو خان صاحب نے بالکل کہا کہ کبھی سوچنا بھی نہیں اس بارے میں. تو اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا ادھر بچ جائیں گا، اتوں نہیں بچیں گا. انہوں نے کہا دیکھو ادھر سے بچ جاؤ گے، ادھر تو میں کہہ سکتا ہوں، اس کو نہیں میں کہہ سکتا. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ویسے، کیا بنا کے کیا کریں گے؟ مطلب ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن؟ انہوں نے مطالبہ تو کیا ہے، مطالبہ تو بہت سارے کیے ہوں گے نا جی. تو وہ مطالبے ہیں جو سامنے آ گئے، بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو کہ بیہائنڈ دا اسکرین ہوتے ہیں، بٹوین دا لائنز ہوتے ہیں، انڈر دی ٹیبل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, وہ سامنے نہیں ہوتے لیکن وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں, کہے جا رہے ہوتے ہیں, بتائے جا رہے ہوتے ہیں, سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور بار 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 آپ کے دماغ میں ڈلے جا رہے ہوتے ہیں. سو وہ مطالبات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کسی چیز کا حل ہوگا. جوڈیشل کمیشن میں چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی, اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر ترین صاحب کو تھوڑا بہت ریلیف مل بھی سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے پھر بالکل نہ ملے. چونکہ خان صاحب دیکھیں ہمارے یہاں جوڈیشری زیادہ وہ ہے, انفلوئنشل ہے, اور وہ بہتر. ابھی دیکھ لیں قاضی عیسیٰ والا جو ہے مطالبہ ججز نے انڈیپینڈنٹلی کیا. آپ کیا اب کیا خان صاحب جا کے انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو. ہماری عدلیہ آزاد ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سو عدلیہ جب فیصلہ کرے گی یا عدلیہ کے ججز معزز ججز فیصلہ کریں گے تو پھر آپ اس کو کہیں پہ بھی جا کے چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پھر اور کم ہو جائے گی وہ والی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے وجہ بات ہے. شاید یہ بات کہی جا رہی ہے, کہیں نہ اس طرح سے لکھت پڑھا میں نہ آئے. بس یہ چونکہ دیکھیں اب انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا, اپنے لوگوں کو بھی تو منہ دکھانا ہے. انہوں نے دیکھو میں تو کہہ دیا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس سے انہوں نے دیکھا جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا, بھی تو بالکل نہیں بنانا. انہوں نے کہہ دیا نا کہ بالکل سوچنا بھی نہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنے ٹائم دیا اور اتنے اچھے طریقے سے بریف کیا. آج کے لیے اتنے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.